24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن 5ویں جماعت کی اردو کے باب نمبر 8 پر ہے، جو کہ ایک نثری عبارت پر مشتمل ہے. عنوان ہے اسکاؤٹنگ اور گرل گائیڈنگ. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ جماعت پنجم کا متن کم از کم 100 الفاظ فی منٹ کی شرح سے درستی کے ساتھ پڑھ سکیں. متن نظم و نثر پڑھ کر سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں. علامت فاعل یعنی نے اور علامت مفعول یعنی کو کا صحیح استعمال کر سکیں اور غلط فقرات کو درست کر سکیں. بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں. پہلا سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی کی بھلائی اور آسانی کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ اس سوال کے بعد محترم ٹیچر بچے سوچ میں پڑیں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کسی کی بھلائی اور آسانی کے لیے کام کبھی کیا یا نہیں، اور انہیں یاد کرنے کے لیے وقت بھی چاہیے. آپ انہیں یہ وقت دیں گے اور ساتھ حوصلہ افزائی بھی کریں گے کہ وہ ایسا کوئی واقعہ آپ کے گوش گزار کر سکے. اگلا سوال ہے، کیا آپ کسی فلاحی ادارے یا اداروں کے نام بتا سکتے ہیں؟ اب اس سوال کے بعد فوراً آپ کو وضاحت بھی کرنی ہوگی کہ فلاحی ادارے سے مراد کیا ہے. یہ چونکہ زبان دانی کا معاملہ ہے، آپ فلاحی ادارے کے معنی بتانے کے لیے پہلے بچوں کو لفظ فلاح کے معنی بتائیں گے اور پھر بتائیں گے کہ فلاح سے لفظ فلاحی بنا ہے. فلاح کے معنی ہے بہتری، اچھائی، بہبود. ہو سکتا ہے بچے کچھ اداروں کے نام بتا دیں، خاص طور پر جب آپ ان کو فلاح اور فلاحی کے معنی بتا دیں گے. نہ بھی بتائیں تو آپ کم از کم 1-2 اداروں کے نام ضرور انہیں بتا دیں، جیسا کہ ایدھی فاؤنڈیشن ہے یا اخوت فاؤنڈیشن. اخوت ایک فاؤنڈیشن ہے جو بلا سود قرضے دیتی ہے اور دنیا بھر میں اس کا چرچا ہے. ایدھی فاؤنڈیشن کا تو بہرحال ہے ہی. اگلا سوال ہے کہ کیا آپ کسی ایسی عالمی تنظیم کے بارے میں جانتے ہیں جس کا مقصد نوجوانوں کی تعمیری کاموں میں تربیت ہے؟ یہ ہو سکتا ہے بچے آپ کو بتا دیں کچھ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ آپ بچے ظاہر ہے 5ویں جماعت کے ہیں اور ان میں سے بہت سے بچوں کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ انہیں کون سا باب پڑھانے جا رہے ہیں، تو انہیں پہلے سے معلوم ہوگا کہ یہ جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے اسکاؤٹنگ اور گرل گائیڈنگ. تو وہ بتا دیں آپ کو کہ ہاں یہ ایک ایسی عالمی تنظیم ہے، یعنی اسکاؤٹنگ. نہ بھی بتا سکیں تو آپ خود بتا دیں انہیں کہ یہ عالمی تنظیم جس کا مقصد نوجوانوں کی تعمیری کاموں میں تربیت ہے، اس کا نام ہے اسکاؤٹنگ. درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں. تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں. آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں. اسکاؤٹنگ اور گرلز گائیڈنگ. اسکاؤٹنگ کا آغاز 1907 عیسوی میں برطانیہ سے ہوا. اس کے بانی ایک انگریز فوجی لارڈ بیڈن پاول تھے. اسکاؤٹنگ ایک ایسی تحریک ہے جس نے اپنے آپ کو دنیا میں بہت تیزی سے منوایا. اس کی افادیت کا
اعتراف کرتے ہوئے جلد ہی دنیا کے مختلف ممالک نے اس میں شمولیت اختیار کی اور اس نے عالمی تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ پاکستان بھی اس تحریک کا ایک رکن ہے۔ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پہلے چیف اسکاؤٹ مقرر ہوئے تھے۔ انہوں نے 27 دسمبر 1947 عیسوی کو کراچی میں حلف اٹھایا اور اسکاؤٹس کو پیغام دیتے ہوئے فرمایا، یہ تحریک ہمارے نوجوانوں کی سیرت و کردار کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اس کے ذریعے سے ان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی نشو و نما میں مدد ملے گی، ان میں نظم و ضبط پیدا ہوگا اور یہ اچھے شہری بن سکیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں اپنے شوق اور خوشی سے اسکاؤٹ تحریک میں شامل ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کی تنظیم گرلز گائیڈ کہلاتی ہے۔ یہ گرلز گائیڈ بھی اسکاؤٹس کی طرح ہی کام کرتی ہے۔ گرلز گائیڈ اور اسکاؤٹس اپنے تعلیمی اداروں اور دیگر جگہوں پر دوسروں کی بھلائی اور آسانی کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ بہت محنتی، ایماندار، بہادر، وفادار، محب وطن اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہمت نہیں ہارتے اور بہادری سے ڈٹ کر ہر مشکل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسکاؤٹس کے اجتماع کو جمبوری کہا جاتا ہے۔ ہر 4 سال بعد اس اجتماع کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جمبوری میں ساری دنیا سے اسکاؤٹس شرکت کرتے ہیں۔ عمر کے لحاظ سے اسکاؤٹس کے 3 درجات ہیں۔ اول 6 سے 11 سال تک کے اسکاؤٹس شاہین اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ دوم 11 سے 17 سال تک کے اسکاؤٹس بوائے اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ سوم 17 سے 28 سال تک کے اسکاؤٹس روورز کہلاتے ہیں۔ تحریک میں شامل ہوتے وقت ہر شاہین وعدہ کرتا ہے، میں اللہ تعالی کا کہا مانوں گا، سچا پاکستانی بنوں گا، سب کے کام آؤں گا۔ شاہین اسکاؤٹس کو ابتدائی تعلیم حاصل کرنے پر ایک بیج دیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا بیج 1.25 انچ کا ہوتا ہے جسے اسکاؤٹ بائیں جیب پر لگاتا ہے۔ پہلا بیج پہلی پرواز کہلاتا ہے، دوسرا بیج دوسری پرواز اور تیسرا بیج تیسری پرواز کہلاتا ہے۔ شاہین اسکاؤٹس کا نصب العین ہے بلند پرواز، بوائے اسکاؤٹس کا نصب العین ہے المستعد یعنی ہر دم تیار، روور اسکاؤٹس کا نصب العین ہے بے لوث خدمت۔ ہر اسکاؤٹ کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کی ابتدائی تربیت دی جاتی ہے، جس میں کسی حادثے کی صورت میں ڈاکٹر کے آنے تک ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا، کہیں آگ لگنے کی صورت میں لوگوں کو بچانا اور سیلاب اور زلزلے جیسی قدرتی آفات کے وقت متاثرین کی مدد کرنا شامل ہے۔ پاکستان گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن کی ابتدا 29 دسمبر 1947 عیسوی کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں ہوئی اور 1948 میں پاکستان عالمی گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن کا باقاعدہ ممبر بن گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو اس کی پہلی لائف پیٹرن ہونے کا شرف حاصل ہوا اور بیگم جی اے خان کو پاکستان گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن کی پہلی چیف کمشنر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پاکستان گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن کا مرکزی دفتر اسلام آباد میں ہے۔ عمر کے لحاظ سے گرلز گائیڈ کے 3 درجات ہیں۔ اول 4 سے 11 سال تک جونیئر گائیڈ، دوم 11 سے 14 سال تک گرلز گائیڈ، سوم 14 سے 21 سال تک سینئر گائیڈ۔ گرلز گائیڈ کا وعدہ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ اللہ تعالی
اور پاکستان کے احکام پر کاربند رہوں، بنی نوع انسان کی مدد اور تعمیر پاکستان کے کاموں میں حصہ لیتی رہوں۔ گرلز گائیڈ کے قوانین: گرلز گائیڈ رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، کسی بھی ناگہانی آفت سے نمٹنے کے لیے ان کی خصوصی تربیت کی جاتی ہے، جس کے لیے کیمپ لگائے جاتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ افادیت: محترم ٹیچر، اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں جن میں دوسرا آخری حرف جو ہے اس پر شد ہوتی ہے، جیسے انسانیت ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے اس طرح کے الفاظ کے تلفظ کی ادائی میں کہ اس شد کو غائب کر دیا جاتا ہے پڑھتے ہوئے، تو ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس شد کو بولا جائے تاکہ یہ نمایاں ہو سکے۔ اب اس لفظ کو عام طور پر پڑھ دیا جاتا ہے افادیت، جبکہ درست تلفظ ہے افادیت، انسانیت۔ اعتراف، تے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ اعتراف۔ شمولیت، اب دیکھیے افادیت جیسا ایک اور لفظ آ گیا تو یہ شمولیت اس کو پڑھا جائے گا۔ شکل، دیکھیے بار بار ذکر ہوتا ہے انہی 3 حرفی الفاظ کا جن کے درمیانی حرف پر جزم ہوتا ہے، لیکن ہم جزم پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس پہ زبر یا پیش استعمال کر کے پڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے محترم ٹیچر کہ ہم عام گفتگو میں اس لفظ کو شکل پڑھ جاتے ہیں۔ شکل ہے، درست اردو اگر بولنی ہے تو اسے پھر شکل ہی پڑھا جائے گا۔ رکن، رکن پڑھ دیا جاتا ہے۔ میں خود اس غلطی کا مرتکب شاید اسی باب کے متن کو پڑھتے ہوئے ہو چکا ہوں۔ اعتراف کر رہا ہوں، رکن ہے، یہ رکن نہیں ہے۔ حلف، حلف نہیں، حلف اٹھایا جاتا ہے۔ اہم، اس لفظ کا بھی سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ شاید ذکر ہو چکا ہے کہ میم پر شد ہے، سو اہم پڑھا جائے گا۔ محنتی، جیسے زندگی ہے، محنتی، نون پر زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ بہادر، آسان اور عام استعمال میں آنے والا لفظ ہے، لیکن ہم اسے بہادر پڑھتے اور بولتے ہیں۔ بہادر۔ زندگی، دیکھا جیسے ابھی میں نے بات کی تھی، محنتی، اسی طرح زندگی، زندگی نہیں۔ مقابلہ، بے پر زبر ہے، اس کو بے پر جزم کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا جو ہم اکثر پڑھتے ہیں۔ مقابلہ۔ اجتماع، اب اس میں 2 نکات ہیں خاص اس لفظ کے تلفظ۔ ایک تو یہ کہ تے کے نیچے زیر کو نمایاں کر کے پڑھنا ہے، اور دوسرا پتہ چلے کہ عین ہے آخر میں، لیکن اگر آپ تے کو بغیر زیر کے پڑھیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا عین کو نمایاں کرنا۔ اگر آپ اس کو اجتماع پڑھیں گے تو پھر عین کو نمایاں کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تے کے نیچے جو زیر ہے اس پر زور دے کر پڑھیں اس لفظ کو۔ اجتماع۔ انعقاد، اب دیکھیے الف نون اور اس کے بعد جو عین ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور وہ پتہ چلے کہ زیر کے ساتھ عین پڑھی جا رہی ہے۔ انعقاد۔ ابتدائی، ابتدائی، تے کے نیچے زیر کو نمایاں کرنا۔ قدرتی، میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہیں ذکر کیا تھا کہ ہم اس لفظ کو بالکل ہی اعراب تبدیل کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ ہم دال پر جزم ہے مگر ہم دال پر زبر کے ساتھ اور رے پر جزم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ دیتے ہیں قدرتی، یہ بالکل غلط ہے۔ قدرتی، قدرت سے ہے تو پھر یہ ہے قدرتی۔ متاثرین، اس کو عام گفتگو میں اس طرح بول دیا جاتا ہے اس لفظ کو کہ میم تے کے بعد جو الف ہے وہ غائب ہو جاتا ہے،
متصرین، متاثرین، یعنی یہ جو الف ہے اس کے اوپر زبر اور اس کے بعد سے پر شد کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر درست تلفظ ادا ہوگا، اور لفظ ہے متاثرین، پیٹرن۔ اب یہ لفظ اردو میں استعمال ہو جاتا ہے، اسی لیے دیکھیے میں نے انگریزی میں بھی لکھ دیا، لیکن اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے، ہم ان کے جو تلفظ ہیں دونوں الفاظ کے ان کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ کنفیوز کر دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں آپس میں۔ دوسرا لفظ ہے پیٹرن، PATTERN، پیٹرن، کسی کا کوئی طریقہ، کوئی کام کرنے کا، اس کا انداز، تو ہم اس کو پیٹرن بول دے دیتے ہیں اور اس کو بھی پھر پیٹرن بول دے دیتے ہیں، حالانکہ نہ وہ پیٹرن ہے نہ یہ پیٹرن۔ دوسرا لفظ اس کا میں نے ذکر کیا وہ ہے پیٹرن، اور یہ جو لفظ ہے یعنی اردو میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو دیکھ بھال کرے کسی ادارے کی، اس کا اعزازی صدر قسم کی چیز ہو، تو اس کو بولتے ہیں پیٹرن۔ رفاہی، رفاہ سے، رفائی نہیں بلکہ زیادہ ہی غلط بولنے والے لوگ اس کو رفائی پڑھ جاتے، رفاہی۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ افادیت، فائدہ، اعتراف، تسلیم کرنا، رضاکارانہ، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، مرحلہ، منزل، سٹیپ، سٹیج، ڈٹ کر، جم کر، مطلب مسلسل مقابلہ کرنا کسی چیز کا، کھڑے رہنا وہاں۔ نصب العین، مقصد، مستعد، بالکل تیار، ہنگامی، اچانک اور وقتی، کاربند، قائم، اور بے لوث، بے غرض۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلبہ کو خاموش قرت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ بہتر تفہیم کے لیے اسکاؤٹنگ کی وضاحت یہ بتاتے ہوئے کریں کہ یہ ایک ایسی تنظیم ہے نوجوانوں کو عملی مہارتوں میں تربیت دیتی ہے، جیسے کہ کیمپنگ، لکڑی کا کام، پانی کے کھیل اور امدادی سرگرمیاں وغیرہ۔ اب ان میں محترم ٹیچر جو آپ اس عبارت کا یا اس متن کا مفہوم بیان کریں گے بچوں کے سامنے، تو اس میں ایک بات کا خاص طور پر آپ ذکر کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ رفاہی کام کرنے کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے کے لیے، اور وہ تمام کام جو اسکاؤٹنگ اور گرل گائیڈ کرتی ہیں، یہ سارے کام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نوجوان اس تحریک کے ممبر ہی ہوں، وہ باقاعدہ اسکاؤٹ کے بیچ پہنے یا گرل گائیڈز کے بیچ پہنے۔ پیغام بچوں کے لیے اس میں یہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور انہیں کرنے چاہیے۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے عبارت کی پڑھائی، صفحہ 49 پر۔ حاصل تعلم اس سرگرمی کا ہے کہ طلبہ عبارت پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کر سکیں۔ پہلے بچوں سے پڑھوائیے اور پھر تلفظ، روانی اور زیر و بم کے حوالے سے انہیں اپنے مشاہدات سے آگاہ کریں، یعنی آپ جو کچھ ان کی غلطیاں یا کمیاں نوٹ کریں، ان سے پڑھنے والے بچے کے حوالے سے
آپ پوری جماعت کو ضرور آگاہ کریں، اور جب وہ پڑھ چکیں پھر آخر میں آپ خود بھی اس عبارت کو پڑھ کر سنائیں تاکہ وہ جان سکیں کہ اچھی طرح پڑھائی کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو سرگرمی ہے وہ ہے کہ ایک مکڑا اور مکھی کے علاوہ علامہ اقبال کی بچوں کے لیے لکھی گئی 5 نظموں کے عنوانات لکھنا، کہ صفحہ نمبر 49 پر ہی حاصل تعلم اس کا یہ ہے کہ طلبہ ذرائع ابلاغ یا دیگر ایسے ہی ذرائع سے نظمیں اور گیت وغیرہ سن کر دوسروں کو سنا سکیں۔ اب یہ سرگرمی جو ہے اس میں آپ نے بچوں کو یہ کام دینا ہے، اسائنمنٹ دینی ہے کہ وہ ڈھونڈیں، علامہ اقبال کے کلیات دیکھیں یا ان کی کتاب دیکھیں، بانگ درا دیکھیں، اور اس میں سے پھر ان کی 5 نظمیں تلاش کریں، ایک مکڑا اور مکھی کے علاوہ جو علامہ اقبال نے بچوں کے لیے لکھے، اور اگر پھر ضرورت محسوس کی جائے تو پھر آپ ان کو اپنی طرف سے بھی ان نظموں کے نام دے سکتے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ 5 نظموں کے نام لکھ دیے ہیں۔ ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، ہمدردی، پرندے کی فریاد اور بچے کی دعا۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔